السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کی قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ولیمے کی تقریب بھی بالکل کل جیسے ہی رہی تھی۔ راستے میں ایمان نے تاشا سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی تاشا نے اس سے کوئی بات کی، مگر ایمان وقتاً فوقتاً اس کے چہرے پر نظر ڈالتا رہا، اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ سیدھے طریقے سے پوچھنے پر وہ ایمان کو کبھی بھی نہ بتاتی، اس لیے وہ اپنے طور پر ہی جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ چاہے اسے پوری بات معلوم نہ ہوتی، مگر کوئی کلو یا ہنٹ ہی مل جاتا تو باقی کا معاملہ وہ خود ہی پتہ کروا لیتا۔ ایک بار تو اس کے ذہن میں یہ بھی آیا تھا کہ کہیں تاشا کا کسی لڑکے کے ساتھ خفیہ افیئر تو نہیں چل رہا، مگر پھر خود ہی اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ گاڑی سے اتر کر وہ دونوں آگے پیچھے ہال میں داخل ہوئے۔ تاشا اپنی سہیلیوں کی طرف بڑھ گئی اور ایمان اپنے دوستوں کی طرف۔ اسٹیج کے ایک جانب کو کھڑے ہو کر ایمان اور اس کے دوست سیلفی بنا رہے تھے جب ایک لڑکی ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اسٹیج پر چڑھنے لگی اور پیر پھسلنے کی وجہ سے ایمان کے اوپر گری۔ اس نے بروقت اس لڑکی کو تھام کر دونوں کو گرنے سے بچایا۔ اس لڑکی نے مسکرا کر ایمان کا شکریہ ادا کیا۔ ایمان نے فوراً اسے سیدھا کیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ سائم کے ماموں کی بیٹی اس لڑکی کو کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی جو جان بوجھ کر گرنے کا ڈرامہ کرتی ہوئی ایمان کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تاشا نے اس منظر کو دیکھا ضرور تھا، مگر اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ اپنی الجھن میں تھی، جانے کون تھا جو اسے خواہ تنگ کر رہا تھا۔ وہ اسے مکمل اگنور کر رہی تھی، مگر اگلا بھی اتنا ہی ڈھیٹ تھا کہ کبھی اسے بات نہ کرنے کی صورت میں دھمکیاں میں ٹیکسٹ بھیجتا تو کبھی بار بار کال کرتا۔ ساری تقریب میں لڑکیوں نے ایمان پر نظریں گاڑ کر رکھی تھی۔ اس کے سر میں پھر درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنی کنپٹیاں مسلنے لگا۔ سر کا درد آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ جنید، شعیب اور سائم نے اسے بارہا بلانے کی کوشش کی، مگر وہ سر درد کا کہہ کر وہیں بیٹھا رہا۔ کھانا بھی اس نے بمشکل تھوڑا سا کھایا تھا۔ واپسی کا وقت ہوا تو اس نے تاشا کو خود بلانے کی بجائے میسج کیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ گاڑی تک آئی تھی۔ تم ڈرائیونگ کیوں نہیں سیکھ لیتی؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے سر کا درد شدید طور ہوتا جا رہا تھا، باوجود کوشش کے درد کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ کیا فائدہ، ماموں نے مجھے پھر بھی اکیلے کہیں جانے نہیں دینا، تاشا نے کہا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اسے ڈرائیونگ آتی تو ایمان کو اس وقت کتنی سہولت ہو جاتی۔ کچھ لمحوں کے لیے پھر خاموشی چھا گئی۔ ایمان اپنا پورا دھیان سڑک پر لگا کر ڈرائیو کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون بجا۔ اس نے کالر آئی ڈی دیکھنے کی کوشش کی تو نام کی بجائے نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، اس نے اجلت میں آنسر کر دیا۔ آپ ایمان بات کر رہے ہیں؟ دوسری جانب سے نسوانی آواز ابھری۔ اپنا نام سن کر ایمان کا ماتھا ٹھنکا۔ جی، لیکن آپ کون؟ آواز اس نے نارمل ہی رکھی۔ میں الشبا بات کر رہی۔ دوسری جانب سے جواب آیا۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے جان بوجھ کر کون الشبا ایسے الفاظ سے اجتناب کیا کیونکہ تاشا اس کے برابر میں بیٹھی تھی اور اس وقت کسی کے بھی فالتو سوالات کے جوابات دینے کی حالت میں نہیں تھا۔ آپ سائم بھائی کے دوست ہیں نا؟ اس نے دوبارہ کنفرم کیا۔ آپ کون ہیں؟ اب اس کے لہجے میں ذرا سی خشکی تھی۔ عموماً وہ نرمی سے بات کیا کرتا تھا، مگر اس وقت سر کا درد اس کے حواسوں پر حاوی ہو رہا تھا۔ بتایا تو ہے، الشبا ہوں، سائم بھائی کی کزن۔ ایمان کو اچانک کی خوبصورت سی دو آنکھیں یاد آ گئیں۔ کوئی کام تھا؟ اس نے جان بوجھ کر الفاظ کم رکھے۔ آپ سے بات کرنی تھی، الشبا نے کہا۔ کس سلسلے میں؟ وہ بھی محتاط انداز میں بات کر رہا تھا۔ یوں ہی گپ شپ وغیرہ۔ الشبا نے اپنا مقصد بتایا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان سب کاموں کا، معذرت، کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ کس کا فون تھا؟ تاشا اسے کب سے تیکھے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ رانگ نمبر تھا، اس نے عام سے لہجے میں کہہ کر جان چھڑانی چاہی۔ رانگ نمبر سے اتنی لمبی بات کون کرتا ہے؟ اور جہاں تک میرا خیال ہے کسی لڑکی کی آواز تھی، اس نے ابرو اٹھا کر پورا کہا۔ لڑکیاں رانگ نمبر نہیں ملا سکتی کیا؟ ایمان کو اس کا یہ سوال اچھا نہیں لگا، وہ ضد ہونے لگا تھا۔ ملا سکتی ہیں، پر یہ مجھے رانگ تو نہیں لگ رہا تھا۔ تاشا کے معنی کے اس بات پر اس نے کوفت سے اسے دیکھا اور ساتھ ہی موڑ آنے پر ایک طرف کو ٹرن لیا۔ گھر کا راستہ بھول گئے ہو؟ ہم نے دوسری طرف جانا تھا۔ تاشا نے اسے احساس دلایا۔ اس کی بات پر ایمان نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا وہ غلط ٹرن لے چکے۔ اس نے گاڑی واپس موڑی۔ کیا چھپا رہے ہو؟ کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہے نا تمہارا؟ تاشا نے پورے یقین سے کہا۔ تاشا، کیا مسئلہ ہے؟ میں ڈرائیو کر رہا ہوں، چپ ہو کر بیٹھو۔ ایمان نے دبے دبے غصے سے اسے ڈانٹا۔ اس کے سر کا درد پہلے ہی اس کا موڈ خراب کر رہا تھا اور اوپر سے تاشا کے سوالات۔ مجھ پہ مت چلاؤ، غلط کام تمہارے اور مجھ پر روب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ جواباً گھرائی تھی۔ میرا کسی سے کوئی چکر نہیں ہے، اور اگر ہوگا بھی تو میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں۔ جب تم سے میں نے پوچھا تھا کہ کس سے بات کر رہی ہو تو تم نے بھی نہیں بتایا تھا نا؟ اس نے گزشتہ روز والی کال کا حوالہ دیا۔ تاشا کا غصہ بڑھا۔ وہ میرا پرسنل میٹر ہے، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے معاملے سے بھی تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے رکھائی سے کہنے پر تاشا منہ بنا کر بیٹھی۔ اسی لمحے دوبارہ ایمان کا فون بجا۔ اسکرین پر انجان نمبر دیکھ کر اس نے کال ریجیکٹ کر دی۔ تیسری مرتبہ بجنے پر اس نے فون سائلنٹ کر دیا۔
और उल्टा करके डैश बोर्ड पर रख दिया। बाकी का रास्ता दोनों में से कोई नहीं बोला था। उस वक्त वो किसी से भी बात करने के मूड में नहीं था। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। गाड़ी पोर्च में लगा कर वो कमरे में आया तो फ़ोन जेब से निकाल कर उसने बेड के साइड टेबल पर रखा और ख़ुद अलमारी से धुली हुई टी शर्ट और पैंट निकाल कर बाथरूम में घुस गया। नहा कर उसे कुछ सुकून मिला। उसने तौलिए से 10-15 बार बालों को रगड़ा और उसे एक तरफ रखकर लाइट ऑफ करके बिस्तर में घुस गया। वक्त देखने के लिए उसने फ़ोन हाथ में लिया तो ढेरों मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस देखकर उसका सर दर्द वापस आ गया। ऐसा भी नहीं था कि वो लड़कियों से एलर्जिक था, मगर अलिशबा साइम की कज़न थी। ना भी होती तभी ईमान को इस तरह एक लड़की का खुद में इंटरेस्ट लेना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मैसेज खोले तो कमोबेश सब में ही शायरी थी। उसने बगैर पढ़े सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए और फ़ोन साइलेंट ही रहने दिया। सोने की कोशिश में वो कुछ देर तक कामयाब हो गया था। सुबह तक मज़ीद कॉल्स और मैसेजेस की नोटिफिकेशन उसकी तवज्जो के मुंतज़िर थी। उसने फिर से मैसेजेस बगैर पढ़े डिलीट किए और तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। ताशा की उस रोज़ क्लास नहीं थी, वो घर पे ही रही। क्लास में लेक्चर के दौरान बार बार ईमान के फ़ोन की स्क्रीन ब्लिंक होती रही। कभी मैसेज होता तो कभी कॉल। उसने फ़ोन सामने से हटाकर जेब में रख लिया। क्लास लेकर वो बाहर निकला और कैंटीन जाकर पेट पूजा की। घर जाने के लिए जब वो बाइक पर सवार हुआ तो फ़ोन निकाल कर चेक किया। उस वक्त भी ढेर सारी कॉल्स के नोटिफिकेशन उसकी फ़ोन स्क्रीन पर जगमगा रही थी। ईमान ने दोबारा फ़ोन जेब में डाल लिया। कितने दिनों तक यही सब चलता रहा। वो उसे मुकम्मल इग्नोर करता रहा। इस चक्कर में कई बार उमर की कॉल बर वक्त रिसीव ना करने पर उसे अच्छी खासी डांट भी पड़ गई थी। उसने हर तरीके से अलिशबा को ब्लॉक और इग्नोर करने की कोशिश की, मगर हर बार वह नए नंबर और आईडी के अकाउंट से उससे कांटेक्ट कर लेती। फिर आखिर उसने अलिशबा से दो टोक बात करने की ठानी। वीकेंड था। दोपहर के खाने के बाद नफीसा, शाइस्ता, आयशा और ताशा को वह अनीसा के घर छोड़कर आया था। उमर अपने दोस्त से मिलने गया हुआ था और हमीद अहमद अपने कमरे में थे। मुनासिब मौका देकर ईमान ने अलिशबा को कॉल किया। वह तो जैसे फ़ोन हाथ में ही लेकर बैठी थी। पहली घंटी अभी आधी भी नहीं बची थी कि कॉल रिसीव हो गई। ईमान ने गहरा सांस लिया और हेलो कहा। शुक्र है आपने मुझसे बात करने की कोशिश तो की। खुशी उसकी आवाज़ से जाहिर हो रही थी। मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी है। अगर आप संजीदगी और तवज्जो से सुनेंगी तो बहुत बेहतर होगा। ईमान ने लहजों का नर्म ही रखा। जी, मैं तो कब से आपकी बात सुनना चाहती थी। आप ही ने मुझे इग्नोर कर रखा था। वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर गई। अलिशबा, देखिए बात यह है कि आप ना सिर्फ एक लड़की हैं बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त साइम की कज़न भी है। मेरे लिए दोनों ही सूरतों में आप काबिल एहतराम हैं। मैं आपकी डिमांड पूरी नहीं, मैं आपको पसंद करती हूँ ईमान। उसने ईमान की बात मुकम्मल होने से पहले ही अपनी बात कहती ईमान बेसाख्ता खामोश हुआ था। बोले, खामोश क्यों हो गई? उसे खामोश पाकर वो बेचैन हुई। अलिशबा, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप मेरी बात समझ ही नहीं रही हैं। मैं आपके साथ वक्त गुजारी के लिए बातें नहीं कर सकता और ना मैं चाहूँगा कि आप इस गलत तर्ज का शिकार हों। मेरी बात समझ रही हैं आप? ईमान ने उसकी बात सुनने के लिए तवक्कुफ़ किया। जब से हमाद भाई की शादी में आपको देखा है, दिन रात आपका ही ख्याल मेरे दिलो दिमाग में छाया रहता है। ये मेरे बस में नहीं है। मैं कैसे आपको भूल जाऊँ? मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है ईमान। अलिशबा की आवाज़ और लहजे में वाज़ेह तड़प थी। ईमान ने बेख्तियार आंखें मीच कर खोली। देखें, मुझे नहीं मालूम आपको मुझ में क्या अच्छा लगा, लेकिन यकीन जाने जैसा आप सोच रही हैं बिल्कुल भी वैसा लड़का नहीं हूँ मैं। और अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है। इस उम्र में हर लड़का शरीफ और अच्छा ही लगता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि सिर्फ किसी की अच्छी सूरत पर मर जाएं। और सिर्फ मैं ही नहीं, किसी और लड़के से भी अगर आप इम्प्रेस हो जाएं तो इस तरह बात करने की कोशिश भी मत करिएगा। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। लड़कियों को तरह तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। आप तो ऐसे नहीं है ना? साइम भाई बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी। अलिशबा की बात पर ईमान का दिल कि अपना सर दीवार में मार लें। मैं कब से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी सगी बहन नहीं है, ना ही मैं हर लड़की को बहन की निगाह से देखता हूँ, मगर मेरे इरादा उन पर बुरी निगाह डालने का भी नहीं होता। मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर लड़का शरीफ नहीं होता। लड़कियाँ मासूम होती हैं, कांच की जैसी, ज़रा सी ठेस लगने पर टूट जाती हैं। इसलिए किसी भी अनजान शख्स पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ लड़की का किसी गैर से ताल्लुक़ होना कितना बुरा समझा जाता है, जानती हैं ना आप? फ़र्ज़ करें अगर कल को आपके शौहर को पता चले कि शादी से पहले आपका अफेयर था किसी के साथ, तो वो आपसे कैसा सलूक रखेगा? वो आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा। ऐसे ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी आप? यहाँ तो पुराने अफेयर्स की वजह से लड़कों के हंसते बसते घर टूट जाते हैं। आप तो फिर लड़की हैं। ईमान उसे तफसील बताकर खामोश हुआ। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? कुछ देर बाद उसकी धीमी और अफसरदा सी आवाज़ आई। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझे बार बार कांटेक्ट करना छोड़ दें और आइंदा भी किसी लड़के से इस तरह फ्रैंक होकर बात करने की कोशिश ना करें। इसी में आपका भला है, वरना मेरा क्या है? अभी मैं आपसे बातें कर लूँगा मगर मैं आपसे शादी तो नहीं करूँगा। बाद में आपका दिल भी टूटेगा और वक्त का ज़िया भी होगा। फिर ये भी हो सकता है कि जिससे आपकी शादी होगी उसके लिए आपके दिल में वो जज्बात ही पैदा ना हो, तो उसका हक है। इस तरह मैं भी गुनहगार होऊंगा और आप तो होंगी ही। ईमान के समझाने का उस पर असर हुआ था या नहीं, मगर वो खामोश हो गई। ईमान के समझाने का उस पर असर हुआ था या नहीं,
مگر وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحے ایمان نے اس کے بولنے کا انتظار کیا، اسے لگا شاید کال کٹ گئی ہے۔ اس نے ہیلو کیا تو الشبا نے بولنا شروع کیا۔ آپ کو میری اتنی فکر بھی ہے اور بات بھی نہیں کریں؟ کیسے عجیب انسان ہیں آپ، خالی بات کرنے کو تھوڑی کر رہی ہوں یہ سب، آپ شادی کر لینا مجھ سے۔ اس کی بات پر ایمان کا پارا ایک دم چڑھا، اس نے آنکھیں میچ کر کھولی اور گہرا سانس لے کر خود کو دوبارہ نارمل کیا۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ 17 سال بچے کی۔ جب تک آپ 25 کی ہو جائیں گے تب آپ کو میری ساری باتیں سمجھ آنے لگیں گی، مگر اس وقت تک آپ بہت سی غلطیاں کر چکی ہوں گی اور وہ غلطیاں آپ واپس مٹا نہیں سکیں گی، اس لیے اگر آپ میری مان لیں تو بہتر ہے۔ تو آپ مان لینا میری بات، مجھ سے شادی کر لیں۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ضدی انداز میں بولی جیسے اس کی پسندیدہ کینڈی لینی ہو۔ الشبا، شادی ایسے نہیں ہوتی، شادی بہت سیریس میٹر ہے، اپنے مزاج اور ماحول کے مطابق کرنی چاہیے۔ شادی ذمہ داری کا نام ہے، اٹس ناٹ اے لو اسٹوری۔ ایمان کی آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ دھر آیا تھا، اس کے لیے وہ بچی تھی جو اپنے جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کیوں لوگ لو میرج نہیں کرتے کیا؟ الشبا کو ایمان کا ڈانٹنا پسند نہیں آیا تھا۔ جو لوگ اس طرح سے جلد بازی میں پسند کو محبت، بہرحال میں آپ سے اس ٹاپک پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو کوئی پسند ہے تو پہلے اپنے پیرنٹس سے یا کسی بڑے بہن بھائی سے ڈسکس کریں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے لیے سوٹیبل کیا ہو سکتا ہے اور کون نہیں۔ اور اس طرح کالز اور میسیجز پہ گھر والوں سے چھپ کر بات کرنے سے بہتر ہے جب گھر والے شادی کروا دیں تو اپنے شوہر سے باتیں کریں۔ یہ عمل اللہ اور لوگوں دونوں کی نظر میں آپ کو معتبر رکھے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتی ہوں، لیکن پھر آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے ہی شادی کریں گے۔ ایمان نے غصے سے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ میں کیوں کروں گا آپ سے شادی؟ مجھے کوئی اور پسند ہے اور وقت آنے پر میں اس سے ہی شادی کروں گا۔ ایمان نے اسے ٹالنے کو کہا، مگر یہ بات الشبا کے دل کو لگی۔ اچھا آپ سائم بھائی کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ سے بات کی ہے۔ اب وہ ہلکا سا سوسوں کر رہی تھی، شاید کچھ سمجھ آئی تھی کہ ایمان کی آخری ٹرک کام کر گئی تھی تو اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ ایمان نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا، اگر بتانا ہوتا تو پہلے روز ہی بتا دیتا۔ آپ اچھی لڑکی ہیں، بس شراب سے دھوکہ کھا گئی تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت چاہنے والا ہمسفر ملے گا جو آپ کی قدر کرے گا۔ تھوڑا سا انتظار کریں، اچھی چیزیں ملنے میں وقت لگتا ہے۔ ایمان نے اس کی برین واشنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا ایک بات پوچھوں؟ آخر میں اس کی ہلکی سی بھرائی ہوئی آواز ابھری۔ جی؟ کیا میں آپ سے کبھی کبھی بات کر لیا کروں؟ پھر مرغی کی وہی ایک ٹانگ؟ نہیں پلیز۔ ایمان نے فوراً کہا تھا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، ایک بار ہاں کہہ دیتا تو اس نے دوبارہ پیچھے پڑ جانا تھا۔ فون بند کر کے وہ کتنی دیر اپنا سر تھامے بیٹھا رہا۔ ایک لاؤ بھالی لڑکی اس کو اپنا دل دے بیٹھی تھی، بظاہر اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، مگر وہ ناسمجھ تھی اور ایمان نہیں چاہتا تھا کہ اس عمر میں وہ غلط راستے پر نکل پڑے۔ وہ گھر والوں سے چھپ کر اس سے بات کر سکتا تھا، مگر مستقبل کا کیا بھروسہ، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اسے کسی جھوٹی امید میں نہیں باندھنا چاہتا تھا۔ الشبا کو سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے دو خوبصورت سی آنکھوں کا عکس ابھرنے لگا۔ کچھ دن سکون سے گزرے۔ الشبا کی طرف سے نہ کوئی کال آئی اور نہ ہی کوئی میسج۔ سائم کے بھائی کی شادی کو بھی کافی دن گزر گئے تھے۔ صبح کی کلاس لے کر چاروں نے گھومنے کا پلان بنایا۔ یونیورسٹی سے اپنی اپنی بائک لے کر وہ پن بالنگ کلب چلے گئے۔ شور شرابے کی وجہ سے ایمان کو اپنے فون کی گھنٹی کی آواز نہیں آئی۔ جب خوب سارا کھیل کر اور کھانا وغیرہ کھا کر وہ باہر نکلے تب اس نے وقت دیکھنے کے لیے موبائل جیب سے نکالا۔ اندھیرا ہونے میں بس کچھ ہی وقت باقی تھا۔ اس کے فون پر ڈھیر سارے نوٹیفیکیشنز موجود تھیں۔ اس نے جلدی سے چیک کیا تو معلوم ہوا 12 مسڈ کالز حمید احمد کے نمبر سے تھیں اور 15 عمر کے، ساتھ میں کچھ میسیجز بھی تھے۔ کال اٹھاؤ، جواب دو، کہاں ہو اس وقت؟ ایمان فون اٹھا، بابا جان نے بات کرنی ہے۔ گھر پہنچو، تمہاری خیر نہیں ہے۔ اوہ نو، آج تو گئے کام سے۔ اس نے بے اختیار پریشانی کے عالم میں نچلا لب دانتوں میں دبا کر اپنے بالوں میں اضطرابی انداز میں انگلیاں چلائیں۔ جنید نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی محسوس کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اتنا ہلا گلا کر رہے تھے، کیا ہوا، اتنی ٹینشن میں کیوں ہے؟ اسے تھوڑی دیر پہلے کا ہنستا ہوا ایمان غائب ہوتا نظر آیا۔ بھائی اور بابا جان کال کر رہے تھے، مجھے آواز ہی نہیں آئی۔ جنگ پہ جانے کی پیش کی تیاری کرنے کے لیے اس نے فوراً عمر کے نمبر پر کال بیک کی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ کب سے ڈال کر رہے ہیں تمہارا نمبر؟ عمر کی بے حد غصیلی آواز پر اس نے بے اختیار آنکھیں میچی۔ بھیا کلاس ہو رہی تھی، فون سائلنٹ پہ تھا، اس نے بہانہ کھڑا۔ اس وقت کون سی کلاس ہوتی ہے؟ عمر کو اس کے جھوٹ پر انتہا کا غصہ آیا۔ بھیا پریکٹیکل لیب میں تھا، اسے بر وقت دوسرا بہانہ سوچا۔ تو اسکرین بلنک ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی؟ کتنی مرتبہ کہا ہے فون سائلنٹ مت کیا کرو، وائبریشن موڈ پہ لگایا کرو، کبھی ضروری کال بھی کرنی پڑ جاتی ہے۔ عمر نے اچھے خاصے غصے میں اسے ڈانٹا۔ سوری، آئندہ خیال کروں گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ شاید بہانہ کام کر گیا تھا۔ گھر کب تک پہنچ رہے ہو؟ عمر نے پوچھا۔ بس نکل ہی رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ عمر نے کال کاٹ دی، وہ فون جیب میں اڑس کر بائک پر بیٹھا اور کک لگا کر بائک سٹارٹ کی۔ سائم، جنید اور شعیب کو الوداع کہہ کر وہ گھر کی جانب روانہ ہوا۔ سارے راستے اس کا ذہن اسے ریڈ سگنل دیتا رہا۔ بابا جان کی اتنی ساری مسڈ کالز کا مطلب تھا کہ کچھ بڑا ہوا یا ہونے والا ہے، لیکن ایک بات وہ اچھے سے جانتا تھا کہ جو بھی ہوا ہے اس کا نتیجہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ وہ گھر پہنچا تو عمر کے ساتھ حمید احمد کو بھی لاؤنج میں بیٹھے دیکھا۔ وہ اپنی ہوائیاں اڑتے چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہوئے باپ اور بھائی کو سلام کر کے صوفے پر عمر کے قریب بیٹھ گیا۔
حمید احمد اور عمر دونوں کی نظریں بیک وقت ایمان پر تھیں۔ شائستہ نے اسے چائے کا کپ تھمایا تو اس نے ہلکا سا مسکرا کر پکڑ لیا۔ شائستہ کو اس کے مسکراہٹ کے پیچھے چھپی گھبراہٹ کا احساس ہو گیا تھا، مگر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ امتحان کیسے ہوئے تھے تمہارے؟ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے حمید احمد نے اسے اپنی روبدار آواز میں پوچھا۔ ایک لمحے کو اس کی دھڑکن رکی تھی۔ اچھے ہوئے تھے، اس نے پورے اعتماد سے جواب دیا، اندر سے دل کانپ رہا تھا۔ اچھا؟ حمید احمد کا اس قدر پرسکون انداز ایمان کو کسی بڑے خطرے کی طرف اشارہ کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اور تمہارا رزلٹ کب تک آئے گا؟ اگلا سوال عمر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید کچھ دنوں تک آ جائے گا، اس نے جواب دے کر چائے کا ایک گھونٹ لیا۔ اندر سے دل 180 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا، مگر چہرے سے وہ مکمل مطمئن نظر آ رہا تھا۔ تاشا کا رزلٹ آ گیا تو تمہارا کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ عمر کی اطلاع پر اسے کھانسی لگتے لگتے بچی تھی۔ اس نے بروقت خود کو سنبھالا، ورنہ انہیں پکا شک ہو جانا تھا۔ بھیا اس کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، شاید اس لیے اس کا رزلٹ پہلے آ گیا ہوگا۔ وہ عمر سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اندرونی گھبراہٹ اس کے ہاتھوں کی لرزش میں واضح ہونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے پیالی کو میز پر رکھا اور پلیٹ میں رکھے بسکٹس میں سے ایک کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ رول نمبر بتاؤ اپنا۔ عمر کی اچانک ڈیمانڈ پر ایمان کی گویا سانس رکی تھی۔ اس نے اپنی گردن کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ زبانی تو یاد نہیں ہے، وہ ہلکا سا منمنایا۔ رول نمبر سلپ لے کر آؤ، اور اگر اب تم نے یہ کہا کہ مل نہیں رہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایمان، عمر کی آواز نہ صرف کسیلی تھی بلکہ کافی بلند بھی تھی۔ بھیا وہ گم ہو گئی ہے مجھ سے۔ دانستہ جھوٹ بولتے ہوئے اس نے چہرے پر بلا کی معصومیت طاری کر لی تھی۔ عمر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا اور حمید احمد کے چہرے کا رنگ ایک دم سرخ پڑا تھا۔ ایمان نے بے ساختہ نگاہیں جھکائی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے معلوم کر لیتے، تمہارا رول نمبر بھی اور رزلٹ بھی۔ عمر نے آنکھیں نکالتے ہوئے اسے دیکھ کر اپنے فون میں کوئی نمبر ملایا اور 2-3 رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد اس نے اصل مدعا بیان کیا۔ بات کرتے ہوئے اس کی نظریں مسلسل ایمان کے چہرے پر تھیں۔ اس کے کان خود بخود کھڑے ہو گئے تھے۔ ابھی تک اس نے خود اپنا رزلٹ نہیں دیکھا تھا، مگر اتنا وہ ضرور جانتا تھا کہ ایک تو سبجیکٹس میں ضرور مسئلہ ہوگا۔ عمر کی مسلسل نگاہوں سے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ عمر نے کوسیلی نظر اس پر ڈالتے ہوئے کال کاٹی اور پھر فون میں دوبارہ کچھ ٹائپ کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے کے تاثرات میں واضح فرق آیا۔ اس کے ماتھے کے بل ایک دم غائب ہوئے تھے اور ہونٹوں کا کونا ایک طرف سے اوپر کو اٹھا۔ تن سے ہنکارا بھرتے ہوئے اس نے اسکرین حمید احمد کی جانب کی۔ حمید احمد اسکرین کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھے اور ایمان کو کالر سے پکڑ کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ امتحان کے دنوں میں کیا کرتے رہے ہو؟ پڑھائی نہیں کی تھی؟ وہ غصے سے غرائے تھے۔ ایمان کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ پڑھائی کے بہانے دوستوں کے ساتھ مل کر آوارہ گردیاں کرتا رہے گا۔ یہ رزلٹ آیا اس کی دن رات کی محنت کا۔ عمر نے تنفر سے کہتے ہوئے اسکرین اس کے سامنے کی۔ 2 سبجیکٹس میں A گریڈ، 2 میں B+، ایک میں C اور ایک میں D دے کر ایمان نے باختیار D گریڈ والے سبجیکٹ کو دیکھا۔ سر آصف نے اس کے ساتھ اپنے دیے پورا انصاف کیا تھا۔ کیا کرتے رہے ہو گروپ اسٹڈی کے بہانے؟ حمید احمد نے اسے کالر سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ بابا جان، پڑھائی۔ وہ منمنایا، اس کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ حمید احمد کو صرف اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ کہاں کی ہے پڑھائی؟ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ عمر غصے سے دھاڑا۔ حمید احمد غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا کالر چھوڑا۔ وہ چپ چاپ تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ شائستہ اور نفیسہ کچن سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہی جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا اور انہیں فکر بھی ہو رہی تھی۔ تاشا پانی لینے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگی تو لاؤنج کی فضا میں موجود کشیدگی کا احساس ہوا۔ وہ وہیں رک گئی۔ نہیں ہوتی پڑھائی تو بتاؤ، تمہیں گھر بٹھا دیتے ہیں، ساری زندگی ان پڑھ جاہل بن کر رہنا، لوگوں کی باتیں اور تانے سننا، بے روزگار بیٹھے رہنا، نہ کمانا نہ کام کرنا، باپ اور بھائی ہیں نا، ساری زندگی تمہیں بٹھا کر کھلائیں گے، تمہارے نخرے اٹھائیں گے، تمہاری فرمائشیں پورے کریں گے، اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں نا ہم، تم بن کے بیٹھے رہنا سیٹھ صاحب دی گریٹ۔ عمر نے اسے طنز کے تیر بھگو کر مارے تھے۔ حمید احمد سے اسے سب سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا، جو اسے نہایت غصے سے دیکھ رہے تھے۔ پڑھائی کے بہانے کیا کرتے رہے ہو؟ حمید احمد نے دھاڑتے ہوئے اپنا بھاری ہاتھ ایمان کے گال پر جڑ دیا۔ تھپڑ کی آواز سن کر شائستہ فوراً اس کی مدد کو پہنچی۔ میں سمجھاؤں کہ اسے اگلی بار اچھا رزلٹ لائے گا۔ انہوں نے ایمان کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار حمید احمد غصے میں اس پر برس پڑے تو ان کا ہاتھ جلد نہیں رکے گا۔ اس کے رزلٹ کے معاملے میں وہ کتنے حساس تھے وہ اچھی طرح جانتی تھیں۔ تمہارے سمجھانے کا اتنا اثر ہوتا تو آج ڈھیٹوں کی طرح میرے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بے خوابی سے جھوٹ نہ بولتا۔ ایک تو رزلٹ خراب لے کر آیا، اوپر سے جھوٹ میں PhD کر رکھی ہے تمہارے لاڈلے نے۔ اس کا ہر بار کا یہی تماشا، سارے خاندان میں میری ناک کٹوا دیا اس ناہنجار نے۔ آج تک مجھے عمر یا عائشہ نے اس قسم کا رزلٹ نہیں دکھایا۔ تاشا کے نمبر بھی اتنے اچھے آتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس پر چلا گیا، نہ ڈھنگ سے پڑھائی کرتا ہے نہ کوئی اور کام۔ اس کا دماغ آج میں اچھی طرح درست کروں گا۔ شائستہ کو ایک طرف کرتے ہوئے انہوں نے ایمان کا کان پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اسٹڈی میں لے گئے۔ عمر نے اسٹڈی میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ بند دروازے کو دیکھ کر شائستہ کا دل کانپ گیا۔ ہر بار رزلٹ آنے پر اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا۔ وہ سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ نفیسہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شائستہ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔
شائستہ نے پریشان نظروں سے نفیسہ کو دیکھ کر کہا، ان کا غصہ تو تم جانتی ہو نا، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ شائستہ کی پریشان آواز سنتے ہوئے تاشا سیڑھیاں اترنے لگی۔ لاؤنج میں دونوں خواتین نے اسے بس سرسری انداز میں دیکھا تھا، وہ دونوں اس وقت دوسری پریشانی میں تھی۔ تاشا نے کچن میں جا کر فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور اپنا جگ بھرنے لگی۔ گھر میں اس قدر خاموشی تھی کہ اس کے پانی بھرنے کی آواز اور گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے پانی بھر لیا تو دوبارہ سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اسے اسٹڈی سے ایمان کی بھیگی آواز میں معافیاں مانگنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، مگر وہ رکی نہیں۔ جگ کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ بستر پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ حمید احمد نے اسے کس قدر بری طرح سے مارا ہوگا جو اس کی آواز اس قدر بھیگ گئی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے نہیں روتا تھا۔ بچپن میں ایک بار اس کی ایمان کے ساتھ چاکلیٹس اور کینڈیز پر لڑائی ہو گئی تھی۔ ایمان نے ضد میں آ کر اس کی چیزیں چھپا دی تھی اور تاشا نے غصے میں آ کر اسے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا تھا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا، مگر وہ تب بھی رویا نہیں تھا۔ درد کی وجہ سے وہ وقفے سے کراہتا رہا اور آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے، مگر آواز میں تکلیف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اسے لگا کہ شاید اس سے اتنا درد نہیں ہوا تھا، مگر بڑے ہونے تک وہ جان گئی تھی کہ چوٹ چھوٹی ہو یا بڑی، جسمانی ہو یا جذباتی، درد تو بہرحال ہوتا ہی ہے، لیکن ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایمان کو دیکھ کر اسے حیرت ہوتی تھی، یا تو اس کی برداشت واقعتاً بہت زیادہ تھی یا وہ اپنی تکلیف چھپانے میں بہت ماہر تھا۔ تیرے رزلٹ کا کیا بنا؟ ایمان جنید، سائم اور شعیب سے کانفرنس کال پر بات کر رہا تھا۔ سر آصف کو میں بہت اچھا لگتا ہوں، میرا خیال ہے، جنید نے پرجوش انداز میں کہا تو باقی تینوں اپنی اپنی جگہ حیران ہوئے کہ جنید کو انہوں نے اچھے سے گریڈ سے پاس کیا تھا۔ کیوں بھائی، تجھے ایک گریڈ دے دیا کیا انہوں نے؟ سائم کی صدمے والی آواز ابھری۔ نہیں، وہ تو تب دیتے جب میری شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اب وہ چاہتے کہ میں دوبارہ سے ان کی شاگردی اختیار کر لوں۔ جنید نے گول مول سے بات کی۔ صاف صاف بتا، کیا دیا انہوں نے؟ شعیب کو اس کی پہیلیاں پسند نہیں آ رہی تھیں۔ فیل کر دیا، ڈائریکٹ ایف۔ اس کی آواز میں کوئی افسوس نہیں تھا، جیسے وہ یہ بات پہلے سے جانتا ہو۔ اور مجھے ڈی، ایمان نے بتایا۔ مجھے ڈی پلس، سائم نے بتایا۔ مجھے بھی ڈی پلس، شعیب بولا۔ باقی تینوں کو ڈی پلس مائنس اور جنید کو ایف پہ، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ شعیب نے، جو بھی چکر ہے، دوست کو میدان جنگ میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہم بھی تیرے ساتھ دوبارہ کورس اٹھائیں گے، سائم نے بھرپور عزم سے کہا، کیونکہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، شعیب بولا، اور پھر وہ تینوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ دوبارہ کورس اٹھانے کے لیے اس کی فیس بھی درکار تھی۔ ایمان نے فیس کے پیسوں کے لیے شائستہ سے بات کی، انہوں نے حمید احمد اور عمر کے علم میں لائے بغیر اسے پیسے دے دیے تھے۔ اب بابا جان اور بھیا کو مت بتائیے گا، دوبارہ امپروومنٹ کر کے انہیں رزلٹ دکھاؤں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ شائستہ نے اس کی بات سن کر پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور کامیابی کی دعا دی۔ پہلے سے اس کا سیمسٹر چل رہا تھا، اب ایک کورس کا مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ان چاروں نے جونیئرز کے ساتھ کورس جوائن کرنا تھا۔ کلاس کی ٹائمنگ اور دیگر معلومات کی بروقت موصولی کے لیے اس بیچ کے سی آر کو ڈھونڈنے وہ چاروں جونیئرز کے پاس آئے تھے۔ کسی جونیئر اسٹوڈنٹ سے سی آر کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ کچھ دیر میں آ جائے گی۔ آ جائے گی مطلب لڑکی ہے؟ شعیب نے حیرت سے ایمان کو دیکھا، اس نے ابرو جھکائے جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے کیا پتا۔ تھوڑی دیر میں سی آر سے ان کی ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ لمبے قد کی، خوبصورت سی گندمی رنگت اور آدھی کمر تک آتے سیاہ بال، ذہانت سے بھرپور چمکتی آنکھوں والی بااعتماد لڑکی تھی۔ میرا نام ایشل ہے، میں اس بیچ کی سی آر ہوں، اس نے نرم سے مسکراہٹ سے جا کر انہیں بتایا۔ ان چاروں نے باری باری اپنا تعارف کروایا۔ ایشل نے سب پر ایک نظر ڈالی اور پھر ایمان پر آ کر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں، ایشل نے کہہ کر اپنا فون لاک کھولا تو ایمان کو اچھمبا ہوا۔ کیوں؟ آپ کو کلاس کے گروپ میں ایڈ کرنا ہے تاکہ جب میں کوئی اپڈیٹ دوں تو آپ تک بھی ساتھ ہی پہنچ جائے اور مجھے الگ سے انفارم نہ کرنا پڑے۔ ایشل نے وضاحت دی تو ایمان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلا کر اسے اپنا اور باقی تینوں کا نمبر نوٹ کروایا۔ جاتے ہوئے ایشل نے ایمان کو ایک بار پھر بھرپور نظروں سے دیکھا تھا اور نرم سے انداز میں مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ ایمان کے ساتھ ساتھ ان تینوں لڑکوں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی۔ تو آج مجھے بتا ہی دے، کون سا مقناطیس ہے تیرے پاس؟ جہاں جاتا ہے کوئی نہ کوئی لڑکی تجھ سے سیٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ چلتے چلتے اسے تنگ کرنے لگے تھے، اب انہوں نے اگلی کلاس لینے جانا تھا۔ کوئی مقناطیس نہیں ہے یار، وہ میرے چہرے کے نیل کو دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے بات ٹالنے کی کوشش کی، ورنہ یہ بات وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایشل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، نہ کہ اس کی آئی برو کے اوپر بنے مندمل سے نیل کو۔ چھوڑ یار، تو بتانا ہی نہیں چاہتا، تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ تیرے دوستوں کو بھی کوئی خوبصورت لڑکی کوز ڈالے۔ شعیب نے مصنوعی طور پر دکھی ہو کر کہا۔ تنگ نہ کر، ایمان کو الجھن ہو رہی تھی اور وہ تینوں سے جان بوجھ کر مزید تنگ کر رہے تھے۔ بچنا اے حسینو لو میں آ گیا، سائم نے آنکھ لگائی تو شعیب اور جنید بھی اس کے ہم آواز ہو گئے۔ بچنا اے حسینو لو میں آ گیا۔ وہ ان تینوں سے بچتے ہوئے کلاس کی طرف بھاگا۔ اندر گھستے ہی تینوں کی زبانوں کو ایک دم بریک لگا۔ وہ انتہائی شرافت سے سنجیدہ ہو کر خالی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ کسی کو آگے جگہ ملی تھی، کسی کو پیچھے، کیونکہ کلاس شروع ہونے ہی والی تھی اور پروفیسر صاحب کلاس میں موجود تھے۔ ایمان کو سب سے آگے جگہ ملی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے پیچھے بیٹھے تینوں دوستوں کو گردن موڑ کر ایک شرارتی مسکراہٹ اچھالی تھی، جیسے کہہ رہا ہو اب مزہ آیا۔
चंद रोज़ बाद घर पर अनीसा का फ़ोन आया था। एमल को कुछ लोग देखने आ रहे थे। उन्होंने सबको अपनी तरफ खाने पर बुलाया था। शाइस्ता, आयशा और नफीसा को ईमान सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही छोड़ आया था। आयशा की उस रोज़ छुट्टी थी। ईमान और ताशा ने वापसी पर शाम में इकट्ठे उनके यहाँ जाना था। ईमान की क्लास ख़त्म हुई तो वो बाइक लेकर ताशा के डिपार्टमेंट आ गया। आधे घंटे बाद वो अपनी सहेलियों की झुरमट में अपने डिपार्टमेंट से निकलती हुई दिखाई दी थी। ईमान ने उसकी सिम देखा जहाँ से ताशा आ रही थी। मलाइका, माइन और निम्रा के अलावा उनके साथ एक नई लड़की भी थी जिसे ईमान ने पहली बार देखा था। उसने पास जाना मुनासिब नहीं समझा और दूर से ही ताशा के फ़ोन पर रिंग की। ताशा ने बातें करते करते अपना फ़ोन देखा तो बेसाख्ता पार्किंग की जानिब निगाह दौड़ाई। ईमान का बाइक नज़र आते उसने सबको अलविदा कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए उसके करीब आ गई। पहले अपने घर जाना, मुझे चेंज करना। उसके पीछे बाइक पर बैठते हुए ताशा ने तहक्कुमाना लहजे में कहा तो ईमान के अंदर शरारत की लहर दौड़ गई। क्यों? मैं सीधा पुप्पो के घर जाऊँगा। तुमने घर जाना है तो पॉइंट में चली जाओ। उसने किक लगाकर बाइक स्टार्ट कर ली थी। ईमान, मुझे चेंज करना है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। मैं उनके घर मेहमान आएंगे। ताशा ने दबे दबे गुस्से से उसके कंधे पर थप लगाई। मेहमान एमल को देखने आ रहे हैं, तुम्हें देखने नहीं आ रही जो तुम्हारा रंग रोगन करना ज़रूरी है। ईमान की बात सुनकर उसका दिल किया कि उसे चलती बाइक से धक्का दे दे। ईमान, ताशा ने उसकी कमर पर ज़ोरदार चुटकी भरी। ईमान ने अपना बचाव करते हुए बाइक एक तरफ करके रुकी। कितनी बार कहा है कि इस तरह की हालत में ये हरकतें ना किया कर। अभी मेरे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती बाइक, फिर और खूबसूरत होलिये में पहुंचती तुम पप्पो के घर। उसने गर्दन मोड़कर ताशा को डराने की कोशिश की। उसने मुंह बना लिया। उसका फूला हुआ चेहरा देखकर ईमान ने उसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क कर दिया। अच्छा, मूड ठीक करो, मैं मजाक कर रहा था, पहले घर ही चलते हैं। ईमान की बात सुनकर उसके चेहरे का तनाव ख़त्म हो गया था, मगर वह फिर भी कुछ नहीं बोली। ईमान ने साइड मिरर से उसके चेहरे के तासुरात देखे तो हल्का सा मुस्कुराया। वो खुश हो गई थी, मगर मजाला जो कभी उसे शुक्रिया कहते। उसकी अकड़ आईफल टावर से भी ऊंची थी, मगर ईमान को जाने क्यों वो फिर भी अच्छी लगती थी। घर पहुंचकर ईमान ने अपने कपड़े भी बदल लिए थे। मुंह हाथ धोकर वो फ्रेश हो गया तो लाउंज में बैठकर ताशा का इंतज़ार करने लगा। 15 मिनट मज़ीद इंतज़ार करने के बाद वह तैयार होकर उसके सामने आ गई थी। हल्के गुलाबी रंग के कपड़ों के साथ हल्का मेकअप और ज्वेलरी पहनते हुए वह मज़ीद खूबसूरत लग रही थी। ईमान ने बगैर कुछ कहे उस पर एक सरसरी निगाह डाली और फिर उसे अपने साथ लेकर अनीसा के घर पहुंचा। हमीद अहमद और उमर ने 2 घंटों के बाद इकट्ठे आना था। ताशा अंदर जाती ही अलीना और एमल के पास पहुंची। वह एमल को तैयार कर रही थी। ईमान ड्राइंग रूम में बैठ गया। नफीसा और शाइस्ता किचन में थी। समोसे और केक तो घर में बनाए थे। कुछ चीज़ें लाने अनीसा ने ईमान को बाजार भेजा था। सभी मसरूफ़ थे। हमीद अहमद और उमर के आने के थोड़ी देर बाद मेहमान भी आ गए। वो लोग 3 ख़वातीन और 2 मर्द थे। एक लड़की की वालिदा और बहन थी, एक फुप्पो और एक उसके वालिद के साथ लड़का भी आया था। दिखने में तो अच्छा था और लोग भी अच्छे ही लग रहे थे। चीज़ों से इंसाफ करने के बाद वह मकसद की बात करने लगे और लड़की को बुलवाने का कहा तो ताशा और अलीना एमल को लेकर आई। फारिया और आयशा ने खुद ही सामने नहीं आई थी। एमल को लड़की की वालदा ने अपने साथ बिठा लिया और उससे मुख्तलिफ सवालात करने लगी। ईमान, अनीसा और मेहमान ख़वातीन की गुफ्तगू की जानिब बतवजह था। प्लेट से बिस्किट उठाते हुए उसकी नज़र बिल्कुल अचानक ही लड़की की तरफ उठी थी। वह सबका ध्यान एमल की जानिब होने का फ़ायदा उठाते हुए ताशा के सरापे का भरपूर जायज़ा ले रहा था। बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में ईमान का खून उबला। उसने बिस्किट मुंह में डालकर ताशा को फ़ौरन टेक्स्ट किया, ताशा कमरे में आकर ज़रा बात सुनना, बहुत ज़रूरी बात है। वो कप मेज़ पर रखकर एकदम उठकर अंदर चला गया था। ताशा ने मैसेज पढ़ा तो उलझती हुई उसके पीछे आई। बोलो, क्या ज़रूरी बात करनी थी? वो पूरी तवज्जो उसकी जानिब किए पूछ रही थी। बात दरअसल ये है कि उसने परेशानी के आलम अपनी पेशानी मसली और फिर ताशा को देखा। वो पूरी तरह मतन गोश थी। अंदर बैठो, बाहर नहीं आना। वो एकदम से कहकर दरवाजे की जानिब बढ़ा और बाहर निकलकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। ताशा को 2 सेकंड लगे थे सब कुछ समझने में। उसे ईमान पर बेपनाह गुस्सा आया। क्या बदतमीज़ी है ईमान, दरवाज़ा खोले। मेहमानों का लिहाज करते हुए वह दबे दबे लहजे में चिल्लाई थी, मगर ईमान दरवाजे को लॉक करके जा चुका था। मेहमानों का लिहाज करते हुए वह दबे दबे लहजे में चिल्लाई थी, मगर ईमान दरवाजे को लॉक करके जा चुका था। वह गुस्से से दरवाजे को घूर कर वहीं बैठ गई। अगर बाहर मेहमान न होते तब तक उसने दरवाज़ा पीट डालना था। ईमान बाहर आकर वापस अपनी साबका जगह पर बैठ गया और चाय का कप उठाकर उससे लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। लड़की की नज़र उसे जानिब थी जहाँ से ताशा गई थी और ईमान आया था। उसकी नज़रें जब ईमान की नज़रों से टकराईं तो ईमान ने बेखौफी से उसे घूरा। उसकी नज़रों का मतलब समझकर वह शर्मिंदगी से इधर उधर देखने लगा। ईमान उसकी चोरी पकड़ चुका था और ये बात वो भी समझ गया था। लड़की की माँ ने एमल को पसंद करने का इंदिया दे दिया था, लेकिन अनीसा ने सोचने का वक्त मांग लिया। वो जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना चाह रही थी, वरना कि रिश्ता सबको ही पसंद आया था। कुछ देर बाद मेहमान वापस चले गए तो ईमान ने अंदर जाकर दरवाजे का लॉक खोला। ताशा फ़ौरन से उस पर झपटी और अपने नाजुक हाथों का बेतरीका इस्तेमाल करते हुए उसे मारने लगी। बदतमीज़ इंसान, ये कौन सा प्रैंक कर रहे थे तुम मेरे साथ? वो गुस्से से बोली। ईमान ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। शुक्र था कि उसने कांच की चूड़ियाँ नहीं पहन रखी थी। तुम बाहर क्या कर रही थी? वो लोग एमल को देखने आए थे ना, तो तुम्हें इसलिए अंदर भेज दिया मैंने। ईमान ने उसका हाथ पकड़े रखा। बड़े आए दादा अब्बा कहीं के, पहले नहीं बता सकते थे? उसने झटके से जोर लगाकर अपने हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाए।
پہلے بتا دیتا تو تم نے ٹک کر اندر نہیں بیٹھنا تھا۔ ایمان نے اپنا اظہار خیال کیا۔ پہلے بتا دیتے تو عائشہ اور فاریہ کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ میں آئندہ اگر تم نے مجھے ایسے بند کیا نا تو، وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے بولی۔ تو کیا؟ وہ روب سے کہتے ہوئے بے خوف انداز میں 2 قدم اس کے نزدیک آیا، ایک نظر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر آہستہ سے سنجیدہ لہجے میں بولا، ویسے میک اپ کرنے کے بعد تم اور بھی چڑیل لگ رہی ہو۔ آخری الفاظ کہتے ہی وہ باہر کو بھاگا تھا۔ سمجھ آنے پر تاشا بھی اس کے پیچھے بھاگی، مگر بڑوں کے بیچ اسے تمیز سے بیٹھتے ہوئے دیکھ کر اس نے فقط مٹھیاں بھینچ کر غصے سے گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ سنجیدہ صورت بنائے وہ بیٹھا ہوا بالکل شریف اور ڈیسنٹ انسان لگ رہا تھا۔ تاشا کا جی چاہا اس کی شکایت لگا دے، مگر پھر ارادہ ترک کر دیا۔ رزلٹ والے دن اس کی اچھی خاصی درگت بنی تھی۔ اس کی کن پٹی کے قریب ہلکا سا نیل اب بھی موجود تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔